جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کل ہم نے اپنے درس میں اس امت کے فرعون ابو جہل کے قتل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی لاش کی تلاش۔ ابو جہل اگرچہ خوب زخمی ہو چکا تھا لیکن ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تلاش کے لیے نکلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس جاری تھی۔ انہوں نے اس ملعون کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، او دشمن خدا، آخر اللہ نے تجھ کو رسوا کیا نا؟ اخذاک اللہ یا عدو اللہ۔ ابو جہل نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا ہے؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند مرتبے کا کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں نے قتل نہ کیا ہوتا بلکہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑے تھے کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے کہا، یہ میری تلوار ہے، اسی سے میرا سر قلم کرنا، یہ بہت تیز ہے، جلد کام دکھائے گی، اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیغام دینا کہ میرے دل میں پہلے کی نسبت آج کے دن تمہاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو جہل کا ہی سر ہے۔ پھر 3 بار فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ صحیح بخاری۔ ابو جہل کا لقب۔ ابو جہل کا اصلی لقب ابو الحکم تھا۔ ابو جہل تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا تھا، یعنی جہل مطلق کا باپ اور مربی۔ یہ جب تک زندہ رہا اس وقت تک برابر اس سے ہر قسم کی جہالت جنم لیتی رہی۔ اس کے بعد ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار۔ اس غزوے میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، یہاں تک کہ تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی عنایت فرمائی اور فرمایا، قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ تم اسی سے جنگ کرو۔ جیسے ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ چھڑی لی، وہ لمبی سخت لوہے کی چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ بعد کی جنگوں میں اسی تلوار کو لے کر شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ مرتدوں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی۔ یہ وہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، يدخل الجنة 70,000 من امتی علی صورت القمر لیلۃ البدر، میری امت میں سے 70,000 14ویں رات کے چاند کی سی صورت والے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو فرمایا، انک منہم او اللہم اجعلہ منہم، تم انہی میں سے ہو، یا فرمایا کہ یا اللہ ان کو انہی میں سے کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان جماعت میں سے کر دے۔ تو فرمایا، سبقک بہا عکاشۃ وبردت الدعوۃ، کہ اس کے متعلق عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مارکے میں کئی شدید زخم لگے۔ شانہ یعنی بازو پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اس زخم کے اچھے ہو جانے پر بھی اس میں انگلی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے بیٹے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے۔ مقتولین بدر۔ شہداء کی تعداد، واللہ اکبر، جنگ کا خاتمہ فتح مبین پر ہوا۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ مقتولین مشرکین کی تعداد۔ جنگی شکست سے قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور رؤسائے قریش جو شجاعت و بہادری میں نامور تھے اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف جیسے قریش کے سرتاج شامل تھے۔ تقریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ معروف اسیران بدر۔ اسیران جنگ یعنی بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ اور نضر بن حارث قتل کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ شریف میں آئے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ بھی تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قلیب بدر، یعنی مشرک مقتولوں کی مشترکہ قبر یا کنواں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کی لاشیں ایک گندے ناپاک کنویں میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ باقی مقتولین کسی اور جگہ ڈلوا دیے گئے۔ یہ زرقانی سے لی گئی ہے روایت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر فتح حاصل فرماتے تو مقتولین کو جہاں دیکھتے وہیں دفن کرنے کا حکم فرماتے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی فرمانے کا یہ عالم تھا کہ چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو، جہاں اس کو پاتے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر وہیں دفن کرواتے۔ لیکن بدر میں مقتولین کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ سب کو الگ الگ دفن کرتے۔ اس وجہ سے یہ حکم فرمایا کہ کنویں کے پاس گھسیٹ کر لے آئیں اور ڈال دیں۔ تمام سرداران قریش کو کنویں میں ڈال دیا گیا، سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کی لاش زرہ میں رہ کر پھول گئی تھی۔ زرہ الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جوڑ الگ ہو گئے، اس لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اس پر مٹی اور پتھر ڈال دیے گئے تاکہ اس کی لاش چھپ جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے ایمان کی حلاوت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یوم الست تمام ارواح سے عہد لیا تو اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اور عشاق کی ارواح اس عالم میں انسانی صورت میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گی، جیسے میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن خبیث روحیں دنیا میں مرنے تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے منحرف رہیں گی۔ ان میں سے بعض تو صاف انکار کر دیں گی اور بعض منافقانہ روش اختیار کریں گی۔ اسی انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور فنا کے گھاٹ اتر کر جہنم کا ایندھن بنے، جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اس کا ترجمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور کاروبار جس کے نقصان کا تم اندیشہ رکھتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالی اپنا حکم، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے رشتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کے باعث بندھا ہوا پاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی الفت، میاں بیوی کا گہرا تعلق، یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ مال، کاروبار، مکانات وغیرہ سے انسان کا لگاؤ اس لیے ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے میں ان کا محتاج ہے۔ دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، یہی دین انسان کے فطری تقاضوں کا مناسب خیال رکھتا ہے، اس لیے یہ حکم نہیں دیا کہ یہ محبت کے رشتے توڑ ڈالے جائیں اور ان سے بالکل توجہ ہٹا لی جائے، بلکہ انسان کو ان تعلقات اور ان چیزوں میں کھو جانے سے روکا ہے، اور حکم دیا ہے کہ بے شک ان اشیاء سے محبت اور پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک
جبکہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے نہ ٹکرائیں، ایثار و شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں، اور اگر کبھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو ٹھکراتے ہوئے آگے نکل جاؤ، تب تم اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق شعلہ زن ہو۔ اس وقت یہ ساری زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں، سارے حجاب تار تار ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، جیسا کہ میدان بدر میں ام حارثہ اور ان کی بیٹی افرا رضی اللہ عنہنہ۔ عورتیں اپنے شوہروں کے سر بریدہ جسم دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرتی ہیں اور بہنیں دعائیں مانگتی ہیں کہ اے الہ العالمین میرے بھائی کو شہادت نصیب فرما۔ اس وقت نہ رات کو نیند ستاتی ہے اور نہ دن کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ البتہ یہی ایمان کی حقیقت اور مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 50 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاند